کل قیامت کے دن تم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کتنے پیسے کمائے، کتنے مہنگے مکان بنائے، کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدی۔ سوال نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ سوال تو ضرور کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں میرے لیے کیا کیا۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، یہ بتاؤ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی بات کون سی ہے؟ اس بات کو تم خود سوچو۔ قرآن نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج افسوس نہیں ہوتا، آج ہم مساجدوں میں اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ پڑھاتے ہیں، وہ وہیں آج ہم اسکولوں میں اپنے بچوں کو 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں لوٹ کر یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں یا مسجد میں اتنے دن پڑھا، ابھی تک پڑھنے نہیں سیکھا۔ میرے بھائیوں، بچہ پڑھ جاتا، ضرور پڑھتا، لیکن تم نے بچے کو وقت مسجد میں اتنا دیا نہیں۔ آپ نے صرف فارمالٹی پوری کرنے کے لیے مسجد میں آدھا گھنٹے کے لیے بھیجا تھا، اور وہیں آپ کا بچہ اسکول میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے تربیت حاصل کرتا رہا۔ تو یہ بتاؤ بچہ پڑھنا کس طرح سیکھتا؟ دین کی تعلیم آپ نے اسے توجہ نہیں دلائی۔ آج اتنا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، اتنے ہٹے کٹے نوجوان مہنگے کپڑے پہنے کھڑے ہوتے ہیں، مہنگے جوتے پہنے ہوتے ہیں، بالوں میں مہنگے مہنگے تیل ہوتے ہیں، ہاتھ میں 50-60 ہزار کا موبائل ہوتا ہے۔ افسوس کیا ہے؟ نماز پڑھ لے بھائی، نہیں میں ناپاک ہوں۔ یار اتنے حسین و جمیل نوجوان ہو کر تم کہہ دیتے ہو کہ بھائی میں ناپاک ہوں، آپ کہتے ہو کہ میں ناپاک ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ناپاک ہوں۔ یہ بتاؤ جب جوانی میں تمہاری یہ حال ہے کہ تم ناپاک ہو، تو مجھے بتاؤ بڑھاپے میں تمہارا حال کیا ہوگا؟ جب ابھی تو تمہارے اوپر جوانی ہے، ابھی تو جسم میں نیا خون ہے، نیا جنون ہے، نئی طاقت ہے، ابھی تو تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ انسان جوانی تو وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان بہت سارے ایسے معاملات کر لیتا ہے جو اس انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان غلط قدم اٹھاتا ہے نا تو وہ جوانی ہوتی ہے۔ جب انسان شراب کا عادی بنتا ہے نا تو وہ جوانی ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کا قتل کرتا ہے نا تو وہ جوانی ہوتی ہے۔ جب ہر برے کام انسان جوانی میں کرتا ہے تو بڑھاپے میں نماز کی کیوں سوچتا ہے؟ سوچ لیتا ہے آدمی کیا بولنا کہ میں نہیں، آج نہیں پڑھوں گا نماز، کل پڑھ لوں گا میں، ارے ابھی تو بہت لمبی عمر ہے، پڑھ لیں گے نماز، کل پڑھ لیں گے۔ کل نہ جانے کہتے کہتے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کسی کبھی کل لوٹ کر نہیں آئی۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، قبرستان میں دفن ہو گئے، زمین کے نیچے سو گئے۔ آج ان کی قبروں پر جانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ انہی میں سے کوئی کسی کا بھائی بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کا باپ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر تم یہ کیا آسرا لگائے بیٹھے ہو کہ میں کل پڑھ لوں گا نماز، اگلے جمعے سے پڑھنے جاؤں گا؟ اگلا جمعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے تو یہ تک ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ایک قدم اگر آپ نے رکھا تو دوسرا قدم آپ کو اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، اس کی مہلت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کس چکر میں پڑے ہوئے تم لوگ اتنا سمجھاتے ہیں کہ بھائی یار چھوڑ دے گناہ، چھوڑ دے گناہ، لوگ اتنا سمجھاتے ہیں کہ بیٹا گناہ چھوڑ دے۔ یعنی ایک بار اگر انسان سگریٹ پی لینا، اگر ایک بار انسان نشہ کر لینا تو انسان کہہ دیتا ہے کہ بھائی عادت نہیں جاتی۔ ایک بار نماز پڑھ کر نماز کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ یہ حقیقت بات نہیں ہے کیا؟ یہ بات سوچنے والی نہیں ہے کیا؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا کیا ایک بار آپ نے شراب پی لی، عادت نہیں جاتی، مجبور ہوں، سگریٹ پی لی، عادت نہیں جاتی، لیکن مجھے یہ بتاؤ نماز پڑھ کر عادت کیوں نہیں لگتی نماز کی؟ قرآن پاک کو پڑھ کر پھر اس سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ پتا ہے کہ شیطان نے تمہیں اپنے قبضے میں گرفتار کر لیا ہے، تم شیطان کے غلام بن چکے ہو۔ یہ تمہاری زندگی ہے نا جو تم سوچ نہ رہے ہو میں اتنا بڑا ہو گیا، 20 سال کی عمر ہو میری، میں 30 سال کا ہو گیا، اب میری جوانی دیکھو، میں اتنا حسین جمیل ہو چکا ہوں۔ تمہیں پتا نہیں تم دھیرے دھیرے اپنی موت کے قریب جا رہے ہو۔ اتنا تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ بھائی جو تو کماتا ہے نا، کتنا بھی کما لے، یقین ماننا میری بات کا، اور یاد رکھنا میری بات، نہ تو
قبر میں الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب ہوتی ہے۔